چاہے کفر کرے. اللہ فرما رہا ہے آپ یہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹ کو چھین کیسے سکتے ہیں؟ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. اسلام نے جو آزادی انسان کو دی ہے آپ اس آزادی کو چھین رہے ہیں. اسلام کی سروس نہیں کر رہے ہیں, ڈس سروس کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو ماڈرن فیسلٹی دی, انٹرنیٹ سے دین کی خدمت کرو, قرآن کو پھیلاؤ, قرآن کے پیغام کو پھیلاؤ. نفرت, عداوت, بغض, حسد اور دشمنی کو پھیلانا اسلام کی سروس نہیں ہے, ڈس سروس. مختصر کر رہا ہوں. کئی الزامات, کئی اتہامات, اور ان سب کے جوابات پہلے سے موجود ہیں. ہم دے چکے ہیں 140 سال سے 500 سال سے جوابات دیتے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے. تو بات یہ ہے کہ سارے جوابات تو ایک مجلس میں نہیں دیے جا سکتے, نہ میں دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے جوابات پہلے دیے جا چکے ہیں. ہماری کئی کتابیں ہیں, جو چاہیں کحل الجواہر کا مطالعہ کریں. حضرت علامہ سید نصرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کحل الجواہر, 2 جلدوں میں تھی, 2 ایڈیشن اس کے اب تک چھپ چکے ہیں. جو چاہے اس کتاب کو اٹھا کے دیکھیں کہ ان سارے اعتراضات کے جوابات پہلے سے موجود ہیں. آپ کو فرما رہے ہیں, اب مجھے یہ سارے جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے, مگر پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے متعلق معلومات حاصل ہوں اور وہ واقف ہو جائیں ان اعتراضات کی بے اصلی سے, ان باطی اعتراضات کی بے بنیاد ہونے کی حیثیت سے واقف ہو جائیں. اب مجھے صرف ایک بات ابتدا میں, شروع میں ایک بات کہتا ہوں, اس کے بعد اس مجلس کو ختم کرتا ہوں. علامہ ابوالحسن علی ندوی حال ہی میں گزرے. کئی سچ اسکالرس, کئی بڑے بڑے علماء اسلام نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو مہدوی لوگ ہیں, مہدوی جماعت ہیں, ان کے سارے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. اب اس کی تردید کی جاتی ہے, تردید کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ مہدوی اہل سنت والجماعت نہیں ہے. تو میں مختصر سا آج اس کے متعلق آپ کو بتا کے یہ مجلس ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے سنت سے مراد کیا ہے, سنت سے کیا مراد؟ فقیر کے خیال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 الفاظ 4 الفاظ جو ہیں اس سے سنت کی تعریف ہو جاتی ہے. طویل حدیث ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پہ, جس روش پہ میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں, یہی سنت ہے. میرے خیال میں آسان ڈیفینیشن سنت کا ہے ما انا علیہ, جس پہ میں ہوں, واصحابی, میرے اصحاب جس پہ ہیں, وہی سنت. اب اس تعریف کے لحاظ سے دیکھیے, ہم مہدویوں کا ایمان ہے, حضور کا یہ ارشاد ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, ہم مہدویوں کا ایمان 500 سال سے یہی ایمان, اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. ما انا علیہ و اصحابی پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. ہم 4 خلفائے راشدین کو برحق مانتے ہیں, اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. اب ابو بکر صدیق کو افضل الخلفاء مانتے ہیں, اس لیے ہم اہل سنت والجماعت. ہم تفضیل شیخین کا عقیدہ رکھتے ہیں, یعنی حضرت سید صدیق اکبر, سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کو
افضل ترین مانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، دونوں کی فضیلت، دونوں سے محبت ہم لازمی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل بیت رسول سے محبت رکھنا ہم اپنے لیے لازم جانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ تمام صحابہ رسول سے محبت رکھنا، ان سے حسن ظن رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے متعلق اچھا گمان رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری نبی مانتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ حضور کو ہم شافع محشر مانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں مانتے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ ہم میدری کسی پہ اٹیک نہیں کرتے۔ ہاں ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم مدافعت کرتے، یہ ضرور ہوتا ہے، مگر ہم کسی پہ اٹیک نہیں کرتے۔ ہم شافع محشر مانتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، حضور کی شفاعت ہماری زندگی کا حاصل ہے، ہم اس کی آرزو رکھتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ آپ نے غور فرمایا، آپ آگے بڑھیے، تابعین ہیں، صحابہ کے بعد تبع تابعین ہیں، ان سب سے عقیدت اور محبت ہم رکھتے ہیں۔ امت کے تمام اولیاء کرام سے ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور امت کے مجتہدین کے 4 ائمہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کو ہم برحق جانتے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الحق دائر بین الائمۃ الاربعہ، چاروں اماموں کے درمیان حق دائر ہے، اس لیے ہم چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں، مجتہد مانتے ہیں۔ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، صواب بھی ہوتا ہے، مگر ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ ہمارے امام سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا عالم اسلام پر یہ احسان ہے کہ آپ نے عالم اسلام کو اتحاد کا ایک فارمولہ دیا، ایک اصول سمجھایا، ہم کو ہدایت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر چاروں ائمہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو تم جس امام کا مسئلہ عالیت اور احتیاط پر ہو اس کی تعمیل کرنا۔ ہم یہی کرتے، ہم یہی کرتے آئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں امام غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کا اجتہاد غلط ہے، بلکہ ہم جس امام کے چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی حنفی دوسرے امام کی پیروی نہیں کرتا، امام اعظم ہی کی پیروی کرتا۔ جو شافعی ہے وہ امام شافعی کی پیروی کرتا ہے، جو حنبلی ہے وہ حنبلی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتا ہے۔ مگر ہم چاروں ائمہ کی پیروی کرتے ہیں، جس کا مسئلہ عالیت پر ہو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، بغیر کسی تعصب، بغیر کسی ڈسکریمنیشن